السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ناول کیسی جیت کیسی مات کا دوسرا حصہ۔ قلمکار ہیں سمیرہ حمید۔ اس کے گرنے کے انداز و بیاں پر میں اپنی ہنسی روکنے میں ناکام رہی۔ کیا کرتی؟ کہتے ہیں کبھی بھی کہے اور ہنسی کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہونے لگتی ہے۔ اسے کئی خراشیں آئی ہوں گی کیونکہ اس کے منہ سے کچھ خون وغیرہ نکل رہا تھا۔ خیر تھوڑا بہت خون کا نکلنا تو چلتا ہی ہے۔ ویسے میں نے خود کو اس کی بھڑاس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے، تاکہ وہ مجھ پر تھوڑا چلا سکے، زیادہ غصہ کر سکے، 10-12 گالیاں دے سکے وغیرہ وغیرہ۔ ٹشو کو رول بنا کر میں نے کانوں میں ٹھوس لیا تھا تاکہ وہ بولتا رہے تو مجھے غصہ نہ آئے اور بات بڑھ نہ جائے۔ لیکن بات وہیں رہی، اس کے زخموں کی تعداد بڑھ گئی۔ سب لوگ اس پر جھک گئے تو میں بھی جھک گئی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کیا وہ اتنا ہی نازک تھا کہ بات بے بات گر جائے؟ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ بھی کیا تھا کہ نیچے دیکھ لو، لیکن جب اس نے نہیں دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس نے 2 آنکھیں پیروں میں لگا رکھی ہیں اور اسے پورا یقین ہے ان کی کارکردگی پر۔ جس وقت اس کے دوست اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے، اس وقت میں لیزا کے ساتھ سینما ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ لیزا ہی تھی جو مجھے اس بور سی نمائش میں لے آئی تھی۔ بھلا میرا ایسی جگہوں پر کیا کام؟ مجھے کون سی کوئی کار وار لینی تھی یا کوئی کمپنی کھولنی تھی؟ وہ لڑکا تمہیں دیکھ رہا تھا، مووی دیکھتے ہوئے لیزا نے پوچھا۔ ہاں تو یہ کہ تم اسے جانتی ہو؟ نہیں، وہ تمہاری طرف ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی پرانا شناسا ہو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ پرانا حساب کتاب برابر کرنے آ رہا تھا۔ بیچارہ کافی زخمی ہو گیا ہے، اسپتال جاؤ گی اس کا پتہ کرنے؟ میں اس کے ڈپارٹمنٹ کو جانتی ہوں۔ ہمیں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے زخموں کو اکیلے انجوائے کرنے دینا چاہیے۔ آخر پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت بھی کسی چیز کا نام نہیں۔ یہ چیز اس کے کسی کام کی نہیں۔ تم مووی دیکھو، وہ زندہ ہی ہوگا۔ پھر اتنا ٹائم کہاں ہے لائف میں کہ ایرے غیروں کی خبر گیری کی جائے۔ ایرے غیرے نہیں، میرے اپنے ذاتی تھے جو فلور پر گرتے ہی پاش پاش ہو کر منہ سے جھڑ گئے۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی کہ میرا جبڑا بے دانت ہوتا۔ میں جوان جہان یونیورسٹی اسٹوڈنٹ 4 بڈھوں کے ساتھ ڈینٹسٹ کے کلینک میں بیٹھا نقلی دانتوں کو اصلی منہ میں فٹ کروائے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مجھے یہ سب کرنا تھا؟ فرینڈ کے ساتھ چل کرنے کی بجائے میں متوقع تکلیف کے خیالات کو کل کر رہا تھا۔ دانت بالکل اصلی ہی دکھیں گے نا؟ یہ سوال میں کوئی 20 بار ڈاکٹر کی اسسٹنٹ سے پوچھ چکا تھا۔ نقلی دانت اصلی کیسے دکھیں گے؟ 21ویں بار وہ چڑ گئی۔ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ اچھا، اصلی اور نقلی دانتوں کی میچنگ تو ٹھیک سے ہو جائے گی نا؟ میں نے جبڑا کھول کر اس کے سامنے پیش کیا اور ہاتھ سے مرحومین کے لواحقین کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک سے میرے اصلی دانت دیکھ لے۔ پھر آپ ایسا کریں کہ یہ سارے دانت نکلوا کر نقلی لگوا لیں، میچنگ کا پرابلم نہیں رہے گا۔ میں واپس جا کر انکل آنٹیوں میں بیٹھ گیا اور ایک درد مند آنٹی ڈھونڈ کر ان سے اپنی مشکل بیان کرنے لگا۔ انہوں نے مجھے کافی تسلی دلاسے دیے، لیکن اس دیسی دل کا کیا کیا جائے جو بار بار مجھے کارٹون گلہری کی یاد دلا رہا تھا۔ میں ایسا نہیں لگوں گا نا؟ سائز وغیرہ ٹھیک سے لیا ہے نا آپ نے؟ آخری کوشش کے طور پر میں نے گوگل سے کارٹون گلہری کی تصویریں نکال کر ڈاکٹر کے سامنے پیش کی۔ چونکہ اوپر کے دانتوں کا معاملہ تھا، وہ بھی سامنے کے 3 کا، تو میں تھوڑا سا فکر مند تھا۔ آپ ایسے کیوں لگیں گے؟ یہ تو کافی کیوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے گلہری کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں کیا ہوں؟ ڈاکٹر کا سڑا ہوا طنز میرے سینے میں آگ لگا گیا۔ یہ ڈاکٹر نے چھوٹا سا گول مرر میرے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے سوال پوچھ کر ڈاکٹر کا سر کھا لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرا ننھا سا دل ایسے توڑ دیتی۔ آنکھ ناک دانت ٹوٹ تو رہے تھے۔ چیخیں دبا کر میں دانت لگواتا رہا اور فارغ ہونے کے بعد جب مرر دیکھا تو یہ کہ سب ٹھیک تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار میرے ساتھ کچھ برا ہی ہو۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ سارا بچپن میں لوگوں کے گھر کی گھنٹیاں بجا بجا کر بھاگتا رہا ہوں، کلاس میں بچوں کے لنچ باکس کھاتا رہا ہوں، بازار سے دودھ دہی لانے جیسے نیک کام بھی کرتا رہا ہوں،
तीनों दांत लग गए, नेक कॉलर उतर गया, थोड़ी का जख्म भर गया, लेकिन आंख के किनारे का कट जूं का तू रहा। डॉक्टर से मिला तो उसने कहा कि स्किन सर्जरी से ठीक होगा। लागत पूछी तो वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं घबराकर उठ खड़ा हो गया। अब या स्किन सर्जरी करवा ली जाए या स्टडी कर ली जाए। एक सुघड़ दोस्त ने टिप दी कि मैं अपने स्किन शेड की नील पॉलिश या स्किन पेंट कलर ले लूं और उसे इस कट पर लगा लिया करूं, ऐसे कट छुप जाएगा। मुझे ये मशवरा अच्छा लगा और मैंने उस पर अमल का सोच लिया। जैसे तैसे मैंने मार्केट से अपनी स्किन से मैच शेड ढूंढ निकाला। घर आकर लगाया तो वाकई मेरा कट छुप गया था। कैसे? ऐसे कि सुबह तक वो कट फूल कर कुप्पा हो चुका था और कट उस गुब्बारे में गड़प हो चुका था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। इस पर क्या लगाया है? शायद रात में कुछ काट गया है। क्या काट गया, सांप या मगरमच्छ? उफ, ये डॉक्टर भी ना, मिजाज की समझ नहीं तो मजाक करते ही क्यों हो? जब हंसा नहीं सकते तो रुलाते भी क्यों हो? डॉक्टर अजीब नज़रों से मुझे देखे ही जा रहा था। फिर उसने एक साइंसी महलूल का नाम लिया कि ये उसके असरात लगते हैं। बाकी ऊपरी स्किन काट कर लेबॉर्ट्री में भेजी जाएगी तो ही कंफर्म होगा। मुझे नहीं करवाना था कुछ कंफर्म, मुझे नहीं कटवानी थी अपनी खाल। आधे घंटे तक मैं डॉक्टर को झूठा साबित करता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात को सोया तो सुबह ये फूला हुआ जख्म मिला। जवाब में डॉक्टर भी आधे घंटे तक मेरा जख्म काटता, छीलता, उधेड़ता रहा और फिर बैंडेज कर दी। दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोया करो, ऐसा ना हो अगली बार शार्क या नेवला आकर काट लें। जाते हुए डॉक्टर ने तंजिया कहा। मैं गिलेरी सिफत दांत पीसकर हंस दिया। क्या करता, डॉक्टर को हकीकत कैसे बता देता। जो मैं खरीद कर ले आया था वो स्किन पेंट नहीं, फ्रिज स्क्रैच पेंट था। 3 हफ्ते तक बैंडेज होती रही। जब आखिरी बैंडेज भी उतर गई तो मैंने ये फैसला किया कि आँख गाल तक फैल चुके इस कट को अब मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। वैसे भी थोड़ा बहुत बदसूरत दिखने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता ना। इतना ज़्यादा खूबसूरत होकर मैंने करना भी क्या है। वॉशरूम के शीशे पर अलबत्ता मैंने अखबार इस तरह से लगा रखा है कि शेव करते हुए कट दिखाई नहीं देता। बाकी घर के शीशों के साथ भी यही किया है। मोबाइल के आईने को डिसेबल कर दिया है। मेरे फ्रेंड्स कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं अपना एतमाद डगमगाने नहीं दूंगा। मैं ज़िंदगी से भरपूर ही रहूंगा और कभी ये नहीं सोचूंगा कि मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। ये किस मनहूस ने शीशे से अखबार हटाया है? जिब्रान तो गया अब। तेरे मुंह पर ऐसे 10 कट बनाऊंगा। इतना गुस्सा ठीक तो नहीं, लेकिन इंसान हूं ना, तो ऐसे अचानक से अपना असल चेहरा देखकर डर सा जाता हूँ। गो आंखों से टायर मुस्तकिल तौर पर हटा दिए गए हैं। डॉक्टर ने लेंस लगाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन फिर भी वो जो कट है ना, वो मेरा दिल काट देता है। हाय रब्बा, नहीं ये चुभदा कट मेरा। मम कहते हैं ना कि बदबख्ती आपको ढूंढती हुई आती है और कभी आप खुद उस तक चलकर जाते हैं। संडे को मैं म्यूज़ियम गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने डायनासोर के पास उसे खड़े देख लिया था। शक्ल पर आइंस्टाइनी तायरी किए वो डायनासोर का मुशाहिदा कुछ ऐसे कर रही थी जैसे उनके अंडों से अपने बरामद ना हो सकने का दुख उन्हें घूर कर मना रही हो। ये ठीक है कि डायनासोरनियाँ तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन अगर ज़रा सा गौर किया जाए तो ये ड्रोनी सारनियाँ अभी भी इसी दुनिया में पाई जाती हैं। वो देखें सामने, ब्राउन जैकेट और सिर्फ सुर्ख लिपस्टिक में, डियर सारनी। मैंने 2 सेकंड सोचा और पलटकर वापस जाने लगा, लेकिन फिर मेरी गैरत जाग उठी। इतने नुकसान पर भी मुझे ही उससे दूर भागना है। उसके हाथ पैर सब सलामत हैं और मैं पेवंद लगवा लगवा कर थक जाऊं, फिर भी मैं ही भागूं, वो भी कानी आँख, नकली दांत और कुप्पा कट छुपा कर। ठीक है कि ये लड़की कोई आला नस्ल की मनहूस होगी, लेकिन अब ज़्यादा देर तक उसकी मनहूसियत चलने वाली नहीं थी। समझी वो? तुम्हें नहीं लगता कि हमें शादी कर लेनी चाहिए? किस्मत हमें बार बार मिलवा रही है। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। किस्मत मुझे बार बार पिटवा रही थी। वो मेरी तरफ पलटी और उसके ऐन पीछे छुपा हुआ उसका बॉडीगार्ड फयांसी, वो तबले की तरह का साज, मेरा मतलब छोटा डायनासोर, मुझे पहले क्यों नहीं नजर आया? भला फयांसियों के साथ म्यूजियम देखने कौन आता है, वो भी डायनासोर?
آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ کینڈل لائٹ ڈیٹ کا زمانہ پرانا ہوا، اب ڈائناسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر محبوب کی آنکھوں میں دیکھا جائے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں گھسی ہوئی جینس پہن کر، گھونسلہ بالوں میں ایک آدھ تنکا اڑس کر، آنکھوں پر خواہ مخواہ کی سکراتی اینک چڑھا کر ڈائناسور دیکھنے جائے اور کہیں، تمہاری محبت میرے دل میں اس آگ کی طرح دہکتی ہے جیسے ڈائناسور کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ یہ کون ہے؟ لڑکے کے منہ سے آگ نکل ہی آئی۔ یہ؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ حالات سنگین بلکہ مخدوش ہوتے دیکھ کر میں نے مسکرانے کی پوری کوشش کی۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ اس نے تو مسکرانے کی ذرا سی کوشش بھی نہیں کی۔ چیٹنگ ہوئی نا یہ تو پھر؟ کب سے جانتے ہو شیزا کو؟ یہی کوئی 5-6 مہینوں۔ میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنے بھاری ہاتھ کو مکے میں بدل کر اجازت لیے بغیر اس نے میرے منہ پر دے مارا، این ڈائناسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر۔ اس نے مجھے کیکڑا سمجھ کر میرا شوربہ ہی تو بنا لینا چاہا، بھیڑیا کہیں کا۔ کامیاب رہا، شکر ہے میرا پورا چہرہ سلامت رہا، بس کان وہ اب شائیں شائیں کرتے ہیں، سیٹیاں سی بجتی ہیں ان میں۔ شاید میرے کانوں کی کارکردگی بڑھ گئی ہے۔ 1-2 بار میں نے دیواروں سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ شاید میں دیوار کے دوسری طرف کی بات چیت سننے کے لائق ہو چکا ہوں، لیکن بس ہر طرف سیٹیاں ہی سیٹیاں گونجتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ساری دنیا اب وسل بجانے لگی ہے؟ جب بھی بیمار ہوتا ہوں دنیا چھٹ پٹ بدل جاتی ہے۔ پہلے دوسروں والی ہو گئی تھی، اب سیٹیاں مارنے لگی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بات دہرانی پڑتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تو پہلی بار ہی سن لیتا ہوں، بس چند لفظ میری سمجھ میں نہیں آتے۔ میرا خون نمبر او پازیٹو۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ دانت کیوں نکال رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، میرے کان کے پاس چلانا بند کرو۔ سن لیا ہے میں نے، بہرا نہیں ہوں میں، سب سنائی دیتا ہے مجھے۔ دیکھو اب تم ہونٹ ہلا رہے ہو لیکن آواز نہیں نکال رہے۔ مجھے الو سمجھا ہے نا؟ سب سمجھتا ہوں میں، لیکن اب سنتے نہیں ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے میری فائل پر لکھا اور بھاگ گیا۔ جھوٹا فراڈی، مجھے پاگل بناتے ہیں۔ بھلا میری عمر میں بھی کوئی ایسے بہرا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب واقعی مجھے رک کر یا ڈھونڈ کر اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ تو واقعی میرے لیے خوش بختی لے کر آتا ہے۔ اس بار اس نے کمال کر دیا، میری منگنی ہی تڑوا دی۔ کتنا خوش بخت انسان ہے وہ۔ جیسے بابا خود تھے ویسا ہی لڑکا ڈھونڈ کر بابا نے میرا فیانسی بنا دیا۔ دور کی ایک رشتہ دار خالہ نے میرے لیے مطلوبہ رشتہ ڈھونڈا اور بابا نے میری بات زید سے پکی کر دی۔ آن لائن چھوٹی سی تقریب بھی ہو گئی۔ مجھ سے میری مرضی کچھ ایسے پوچھے گئی، دیکھ لیا تم نے زید کو؟ جی۔ کیسا ہے وہ؟ دراصل بابا وہ نا، چلو بھائی ٹھیک ہے، واپسی پر شادی ہے تمہاری، اس سے تھوڑا تمیز سے پیش آنا۔ اس سے تھوڑی نہیں، بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ یہ گوریلا ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا تھا، بچوں کی طرح مجھے یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ مجھے دن بھر کیا کیا کرنا ہے، کہاں کہاں جانا اور کس کس سے ملنا ہے، مجھے 2 دن پہلے ہی اسے بتا دینے کی ہدایت تھی، تاکہ وہ اپنے حساب سے میرا ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکے اور میرے ساتھ ساتھ رہ سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب میری محبت میں کرتا ہے۔ میم محبت؟ اچھا۔ اس کی یہ میم محبت میوزیم میں ڈائناسور کی دم کے پاس ہی دم توڑ گئی۔ اس دم توڑتی محبت کا گلا گھونٹنے کی میں نے پہلے بھی بہت بار کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ تم نے جراسک پارک نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نا ٹی وی پر۔ وہ مجھے لنچ پر کسی رومانٹک جگہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے تو ڈائناسور ہی دیکھنا تھا۔ تو کیا وہاں اڑ کر جانا تھا؟ ساری دنیا نے ٹی وی پر ہی دیکھی ہے، لیکن میوزیم میں اصل ڈائناسور بھی تو رکھا ہے۔ وہ ڈھانچہ ہے، ویسے بھی امریکی ساری دنیا کو الو بناتے ہیں۔ لکڑی کا بنا ہے وہ، کوئی کھدائی ودائی سے نہیں نکلا۔ تم بھی تو امریکی ہی ہو، تم بھی الو ہو۔ مجھے وہ لکڑی کا بنا ڈھانچہ دیکھ کر خود پر دہشت طاری کرنی ہے۔ تم لوگوں کو دہشت سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کہا تو نہیں، لیکن تم نے پہلی ہی بمباری شروع کر دی۔ تم امریکیوں کو تو بہانا چاہیے دہشت گرد کا راگ الاپنے کا۔ اٹھا کر پھینک کیوں نہیں دیتے ہمیں باہر؟ کیوں گھسنے دیتے ہو امریکہ میں؟
وہ سٹ پٹا کر میری شکل دیکھ کر یو کرنے لگا۔ ایسے موقع پر اس کی امریکی، انگلش، فرینچ لبادے اور اٹالین ٹوپی میں لپٹ جاتی تھی۔ ہکلا رہا ہے، گا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے یا پھر ہنہنا رہا ہے، وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ تو تمہارا اس کے ساتھ سیکریٹ افیئر چل رہا ہے نا؟ ایسا ہوتا تو میری منگنی اسی سے ہوتی۔ انکل کبھی اس کے لیے نہیں مانتے۔ کیوں؟ تم سے اچھی شکل ہے اس کی۔ وہ اچھی شکل میرے ایک مکے سے پچک گئی۔ تمہارے بغیر مکے کے ہی پچکی ہوئی ہے۔ میری زبان پھسل گئی۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھ سے لڑتا رہا۔ بابا کو کال کی، سب بتایا۔ میں نے بھی بابا کو روتے ہوئے کال کی اور یہاں کے لوگ بہت بولڈ ہوتے ہیں بابا، اتنا کہا اور بس۔ آفیشلی میری منگنی ٹوٹ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے زید زہر لگتا تھا، بس اتنا تھا کہ وہ مجھے زہر سے کم بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے پھولوں کا ایک بکے لیا، ایک چٹ لکھی اور اسے لیزا کے ہاتھ اس خوشبخت انسان کے ہاسٹل بھجوا دیا۔ پھول اور وہ چٹ مجھے میرا ہی مذاق اڑاتے ہوئے لگے۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، اپنا خیال رکھا کرو، مجھ سے دور رہا کرو شیزا۔ یعنی میں ایک اچھا لڑکا احد، وہ ایک اچھی منحوس لڑکی ڈیئر سورنی ہوں۔ دادی اور اماں کے کچھ حکیمی نسخوں سے میرے کان ٹھیک ہونے لگے تھے، سیٹیاں کم ہو گئی تھیں۔ گو ابھی بھی کبھی کبھی دغا دے جاتے تھے لیکن مستقل بے وفائی بھی نہیں کرتے تھے۔ چہرے کا زخم بھی دادی کے بتائے لیپ کو چہرے پر تھوپنے سے دھندلا گیا تھا۔ گو اس لیپ کو لگانے کا طریقہ کوئی ایسا آسان نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے لیے 1001 جتن کرنے پڑتے ہیں، بس مجھے 1001 چھوڑ 1,00,001 جتن کرنے پڑے۔ لیپ زخم پر لگتا تھا لیکن اس کی بدبو سے بچنے کے لیے مجھے ناک میں روئی ٹھوسنی پڑتی تھی۔ روئی ٹھوسنے کی وجہ سے سانس نہیں آتی تھی تو مجھے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا تھا، پھر بار بار ناک سے روئی نکال کر بدلنی پڑتی تھی۔ وہ دراصل وہ گیلی ہو جاتی تھی نا، اور خیر اب کیا بتاؤں۔ میرے فرینڈ کا ماننا تھا کہ رات کے وقت میری سرگرمیاں کچھ مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ رات کو دادی کے بھیجے گئے تیل کو کانوں میں ڈال کر مجھے جو تھوڑا بہت سنائی دیتا ہے وہ بھی سنائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ لیپ لگا کر میری اپنی سانس بو سے بند ہونے لگتی ہے تو ان کے دل کی دھڑکن کی گارنٹی کون دے گا؟ ان حکیمی نسخوں سے مجھے فائدہ نہ پہنچ رہا ہوتا تو بخدا نارمل حالات میں کوئی مجھے $1,00,000 بھی دیتا تو بھی میں ان نسخوں کے خنجر کی نوک سے اپنی سانسیں قتل نہ کرتا۔ لیکن سوچتا ہوں کہ لڑکیاں بھی تو اتنا کچھ کرتی ہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا، اس نے گوبر منہ پر تھوپا ہوا تھا۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ متاثرین کی فہرست میں سے اپنا نام خارج کروانے کی ٹھان لی۔ ایک دن مجھے پارک میں وہ نظر آ گیا، وہ جو شیزا کا فیانسی تھا۔ سوچا پرانی باتیں بھول جانا چاہیے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، ہیلو فرینڈ، کیسے ہو؟ اور تمہاری فیانسی شیزا؟ شیزا تمہاری فیانسی تھی۔ قریب سے ہی کہیں دھاڑ کی طرح یہ آواز سنائی دی، پانی کے تالاب سے جیسے گینڈا نکل کر آتا ہے، ایسے ہی قریب کے درخت سے ایک گینڈی نکل کر سامنے آئی۔ بخدا میں ڈر کر بدک گیا۔ بھاگ بھی سکتا تھا لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ مقام میرے بھاگنے کا نہیں بلکہ پچھلے حساب برابر کرنے کا ہے۔ تم نے تو کہا تھا تم دونوں جسٹ فرینڈ تھے۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اگر ایسا تھا تو زیادہ غلط فہمی پیدا کرنے میں میرا کیا جاتا تھا؟ لیکن تم نے تو کہا تھا عنقریب تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ اوہ، تم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے؟ پر کیسے؟ تم تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ جو سانس وہ اب لے رہا تھا وہ آئندہ بھی لیتا رہے گا یا نہیں، اس کی گارنٹی اب کون دے سکتا تھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو چٹکایا اور ان میں سے چپس کھانے جیسی آوازیں آنے لگیں۔ آتی رہیں، میں بھی کیچپ کوک لایا تھا، ہا ہا ہا۔ تم نے ان دونوں کو لاسٹ ٹائم کب ساتھ دیکھا؟ وہ میری طرف گھومی، میرے بازو پر اپنا بلڈوزر ہاتھ رکھا اور ہلایا بس اتنا کہ میں اگلے 3 دن تک اپنا بازو ہلا پایا۔ لاسٹ سنڈے ٹپ ٹاپ کیفے میں دونوں کافی خوش تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنے فرینڈ کے فادر کے جنازے میں جا رہے ہو۔ وہ کچھ اس انداز سے گرجی کہ پہلے بجلی چمکی، پھر بارش برسی اور پھر اولے پڑے، یہ بڑے بڑے وزنی اولے۔ ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر، پروفیسر کی بیوی پروفیسر، تو باکسر کی بیوی باکسر کیوں نہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔
मुक्का उसके कान के पास पड़ा ही था कि उसने अपने चिप्स कड़कड़ाए और मेरी तरफ भागा, लेकिन देर हो गई थी। मैं उससे पहले ही वहाँ से भाग चुका था। वो भी दूर तक मेरे पीछे भाग सकता था, अगर पीछे से दुख्तरे मोहम्मद अली ने उसके हुड में अपना बिल्डोज़र हाथ डालकर उसे ज़मीन पर ना पटक दिया होता। क्या समझा था उसने खुद को? वो मासूम लड़कियों को उल्लू बनाता रहेगा और वो बनती रहेंगी। वो ये क्यों भूल गया था कि अब बेवफाई पर छुप छुप कर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि मुक्के मार मार कर आंसू निकलवाए जाते हैं। पार्क के बाहर आकर मैंने खुशी से गहरी सांसें ली। मेरे तो कान साए साए करते थे ना, तुम्हारी रूह साए साए करेगी बच्चू। दोस्तों, सुमेरा हमीद के नॉवेल कैसी जीत कैसी मात का दूसरा हिस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।